السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ ندیم عباس، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ندیم عباس یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے بلیک ہول جیٹ جو ہے اس کے متعلق بلیک ہول جیٹ کیا ہے اور کیا سچ کے اندر وہ ہماری زمین کے ساتھ ٹکرانے والا ہے۔ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئے دیکھتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو۔ بلیک جیٹ ہول جو ہے کہ وہ سچ میں ہماری زمین کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، کہا جا رہا ہے کہ ناسا کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ایک بہت بڑا بلیک ہول جیٹ ہماری زمین سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ اب سوالات یہاں یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ ہماری زمین سے ٹکرائے گا؟ دراصل آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ناسا کی بات سچ نکل آتی ہے اور بلیک ہول ہماری زمین سے ٹکرا جاتا ہے تو اس کے ٹکرانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو بلیک ہول کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلیک ہول ہوتا کیا ہے، یہ کس حد تک طاقتور ہوتا ہے اور یہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ یقینی طور پر ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو چونکا کر رکھ دے گی۔ دوستو، اگر بلیک ہول کو دیکھا جائے تو یہ گول بال نما شیپ میں ہوتا ہے جس کے آس پاس بہت ساری گیسیں پائی جاتی ہیں۔ یہ گیسیں ایک کش ثقل کی طرح ہی ہوتی ہیں جو دور دراز مختلف قسم کی چیزوں کو کافی تیزی کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ بلیک ہول ہر وقت مسلسل گھومتا رہتا ہے جس وجہ سے یہ روشنی کو کافی تیزی کے ساتھ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے۔ دراصل اب تک بلیک ہول پر کئی طرح کی موویز بنائی جا چکی ہیں۔ ایک مووی کی پروڈکشن میں کام کرنے والے سائنسدان نے بتایا تھا کہ بلیک ہول کے باہر کا ایریا اندر والے سوراخ کی نسبت کافی ڈارک ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد گلیکسیز پر پڑنے والی روشنی ریفلیکٹ ہونے کی وجہ سے بلیک ہول گلابی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت پہلے ناسا کی جانب سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک بلیک ہول دکھایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو کر رہ گئے تھے کیونکہ اس بلیک ہول کے ساتھ ایک ستارہ بھی موجود تھا۔ اس ستارے کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ہمارے سورج سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ یہاں حیرت کی بات یہ تھی کہ بلیک ہول اس ستارے کو چکنا چور کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ بلیک ہول تمام تر بڑے بڑے ستاروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں چند ہی سیکنڈز میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ 100 لائٹ ایئرز کے بارے میں نہیں جانتے تو جان لیں کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے 100 سال تک بھی سفر کرتے رہیں تو اسے 100 لائٹ ایئرز کہا جاتا ہے۔ اب یہاں آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بلیک ہول کسی بھی ستارے کو تقریباً 100 لائٹ ایئر کی دوری سے اپنی طرف کھینچ کر اپنے اندر نگل سکتا ہے، جبکہ یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بھی خلا میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں 100 لائٹ ایئر کا سفر طے کرنے میں تقریباً 10 لاکھ سال سے بھی زائد کا وقت لگ جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلیک ہول کی کسی ستارے کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت کس حد تک ہے۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی گردش کرتا ہے کہ جب بلیک ہول کسی انسان کو اپنی طرف کھینچ لے یا کوئی اور چیز دنیا کے سب سے بڑے بلیک ہول کے اندر گر جائے تو کیا ہو سکتا ہے، اور کھینچنے کے بعد یہ بلیک ہول ان چیزوں کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر کش ثقل کی مدد سے بلیک ہول کسی انسان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس انسان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی باڈی ایک سپرنگ کی طرح کام کر رہی ہے۔ یہ بلیک ہول اس انسان کے پیروں کو بالکل ایک سپرنگ کی طرح کھینچ رہا ہوگا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اس کی باڈی بلیک ہول کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں تک پہنچ کر انسان کی باڈی اچانک سے رک جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ بلیک ہول میں اسپیس اور ٹائم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی سائنسدان اس بارے میں اپنی اپنی تھیوریز پیش کر چکے ہیں، جبکہ انہی میں سے ایک تھیوری اسٹیفن ہاکنگ نامی سائنسدان کی بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلیک ہول ریڈیشنز کو ریلیز کرتا ہے، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کر کے سکڑنے لگ جاتا ہے، اور اس دوران اس نے کئی سالوں سے کش ثقل کی وجہ سے جو چیز اپنے اندر کھینچی ہوتی ہے ان سب چیزوں کو لے کر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے بلیک ہول کے اندر جانے کی تو اب تک اس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے بلیک ہول کے اندر جایا جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے اندر آخر ہے کیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہاں ایک حیران کن بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ حال ہی میں سائنسدانوں کو ایک ایسا روشن سگنل ملا ہے جس سے پہلے تو یوں معلوم پڑ رہا تھا کہ جیسے خلا میں کوئی سورج جیسی چیز نمودار ہو گئی ہو۔ جیسے ہی سائنسدانوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی ساری جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اس چیز کا پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ لیکن جب دنیا کی سب سے جدید ٹیلیسکوپ سے اس کی تصویر لی گئی
اور اس تصویر کے بعد اس کی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا تو اس تصویر نے ناسا کے ساتھ ساتھ تمام تر سائنسدانوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ یقیناً یہ جان کر آپ بھی اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے کہ خلا میں موجود یہ کوئی سورج جیسی چیز کچھ اور نہیں بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا طاقتور بلیک ہول جیٹ ہے جو کافی تیزی کے ساتھ ہماری زمین کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہاں ایک خطرناک بات یہ بھی ہے کہ یہ بلیک ہول جتنا بڑا ہے اس کے اندر طاقت بھی اتنی ہی زیادہ ہے، اتنی طاقت کہ اس کے زمین سے ٹکرانے سے ہماری ایک زمین تو کیا اگر ایسی ہی 2 زمینیں بھی ہوتی تو یہ انہیں بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ شاید آپ ابھی تک اس بات سے نا واقف ہی ہوں کہ کچھ ایسا ہی ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے جب ایک بہت بڑے بلیک ہول نے اپنے آس پاس گھومنے والی گلیکسیز کو اپنے جیٹ سے تباہ کر دیا تھا۔ سن 2006 میں جب ناسا خلا میں مختلف قسم کی چیزوں کی دریافت کر رہا تھا تو اسی دوران ان اسپیس میں ایک بہت بڑی گول چیز دکھائی دی، جبکہ بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک بلیک ہول تھا۔ اس وقت اس بلیک ہول کو 3C321 کا نام دیا گیا تھا اور اس کے اندر سے روشنی بھی باہر کی طرف نکل رہی تھی، جس پر ریسرچ کی گئی تو کافی سالوں کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا اور طاقتور جیٹ ہے جو اپنے آس پاس گھومنے پھرنے والے ہر چھوٹے بڑے گلیکسیز کو تباہ کرنے میں مصروف تھا۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس سے نکلنے والی گیما ریڈیشنز اتنے بڑے اور پاورفل تھیں کہ وہاں موجود کئی بڑے بڑے سیاروں کو بھی تباہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت ناسا اور سائنسدانوں کی جانب سے ان گیلیکسیز کو دی ڈیتھ سٹار گیلیکسیز کا نام بھی دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں سائنسدانوں اور ناسا کو خلا میں جس بلیک ہول کی تصویر نظر آئی ہے اس میں سے نکلنے والی طاقت 2006 میں ملنے والے بلیک ہول کے دی ڈیتھ سٹار گیلیکسیز کی گیما ریڈیشن کے اندر سے نکلنے والی طاقت سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ دنیا کے اس بلیک ہول کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسپیس میں موجود سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کو اس بلیک ہول کی انرجی کچھ ہی سیکنڈز میں مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے سائنسدان سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اتنی زیادہ طاقت سے بھرا جیٹ جو کافی تیزی کے ساتھ ہماری زمین کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے اگر ہماری زمین سے ٹکرا گیا تو یہ کتنی بڑی تباہی کا سبب بنے گا۔ اگر آپ اس کے زمین سے ٹکرانے کے نقصانات کے بارے میں جاننے کی ہمت رکھتے ہیں تو جان لیں کہ سب سے پہلے اس بلیک ہول سے نکلنے والی طاقت زمین کی سپیڈ کو کافی نقصان پہنچائے گی۔ اس سے ہماری زمین کو 2 طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بلیک ہول جیٹ سے نکلنے والی انرجی سے یا تو ہماری زمین سورج کے قریب آ سکتی ہے یا سورج سے بھی دور جا سکتی ہے۔ اگر زمین اس جیٹ کے ٹکرانے سے سورج کے قریب ہو جاتی ہے تو زمین پر گرمی کی شدت کافی زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ شدت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ سورج سے دور چلی جاتی ہے تو ہر چیز ٹھنڈی ہو کر برف کی شکل اختیار کر لے گی۔ اگر بلیک ہول سے نکلنے والی طاقت زمین سے ٹکرا جاتی ہے تو یہ خطرناک انرجی زمین کے اندر گھس جائے گی اور یوں پھر زمین کی کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہے گی، جبکہ اسے بچانا بھی کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ ابھی ناسا اور سائنٹسٹ کی جانب سے اس بلیک ہول پر مزید تحقیقات بھی جاری ہیں اور ان تحقیقات کے بعد ہی سائنسدانوں کی جانب سے کچھ بتایا جا سکے گا کہ آنے والے وقت میں یہ بلیک ہول کس پوزیشن میں ہوگا اور اس کے ہماری زمین تک پہنچنے کے چانسز کس حد تک ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس تباہی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔